اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر بشر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، تقریباً 1.5 ماہ کی مدت کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ نے یقیناً رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے اپنا حصہ لیا ہوگا، اور مکمل عقیدت و احترام جو رمضان المبارک کا خاصہ ہے اس کے مطابق اپنے وقت کو گزارا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر کوئی کمی یا کجی رمضان کے احترام میں رہ گئی تو اسے معاف فرمائے، اور اس کی مکمل برکات کو مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں بہت سے ایام گزرے جو امت مسلمہ کے لیے محبت اور عقیدت کا محور ہیں۔ اس میں حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات ہے، یوم بدر ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا یوم وفات ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہے، لیلۃ القدر کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ غرض رمضان المبارک مجموعی طور پر محبت اور عقیدت کا محور ہے، اور یقیناً ان ایام کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرما چکے ہوں گے، یا کچھ گفتگو اس حوالے سے سارا سال ہی محبت اور عقیدت کے حوالے سے چلتی رہتی ہے۔ خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات میں ہر عقیدے اور نظریے کا فرد پایا بھی جاتا ہے، اور ہر عقیدے اور نظریے کا منکر بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو خدا وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو خدا وحدہ لا شریک کا انکار کرتے ہیں۔
رسالت کا اقرار کرنے والے بھی ہیں، رسالت کے انکار کے حامل بھی ہیں، جنت اور دوزخ کے وجود کے قائل بھی لوگ موجود ہیں، اور جنت اور دوزخ کے وجود کے انکار کے حامل افراد بھی موجود ہیں۔ ملائکہ، اچھی بری تقدیر، روز محشر، عذاب قبر، میزان، اعمال کا حساب و کتاب، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، پیغمبر کی مقدس ترین جماعت جسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ان کے ماننے والے افراد بھی ہیں اور ان کے منکرین بھی موجود ہیں۔ لیکن اس پوری کائنات میں آپ کو کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو، یعنی ہر عقیدے اور نظریے کا منکر موجود ہے، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں۔ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ان کے نزدیک بھی مرنے کے بعد کا ایک سلسلہ ہے، چاہے کوئی دفناتا ہے، کوئی جلاتا ہے، کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتا ہے، کوئی ان کو مثالہ لگا کر صدیوں تک محفوظ کرتا ہے، لیکن ہر طبقے میں موت اور موت کے بعد کا عمل جو دنیاوی طور پر ہے وہ موجود ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہر عقیدے کا منکر موجود ہے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو موت کا انکار نہیں کرتے، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ان کی پیدائش کا مقصد کھانا پینا ہے اور مر جانا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، دیگر کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی کا ایک مقصد ہے۔ یہ زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ میری اور آپ کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک گھر بناتے ہیں، اس کی تعمیر کی جاتی ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور تمام تر تزئین و آرائش کے بعد کیا گھر بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً ہے کہ اس میں رہائش اختیار کی جائے، اسے کرائے پر دیا جائے، اسے فروخت کر دیا جائے، لیکن ہمارے ذہن میں ہے کہ گھر بنانے کا ایک مقصد ہے، اور عمومی طور پر گھر بنانے کا مقصد اس میں رہائش اختیار کرنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ پروان چڑھتی ہے، اس کے ذہن میں ایک اس کے لیے مقصد ہے، حتیٰ کہ اس اولاد کی پرورش کے لیے انسان ہر حد تک عبور کر جاتا ہے کہ اسے حرام بھی کوئی کام کرنا پڑے تو بعض اوقات وہ یہ سب بھولتے ہوئے اور ایمان کی بنیاد کو بھولتے ہوئے حرام تک کر جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن وہی اولاد پروان چڑھنے کے بعد، بڑی ہونے کے بعد، اگر اس کے معیار پر پورا نہ اترے تو وہی والد جس نے اپنی اس اولاد کے لیے خدائے بزرگ و برتر کی نافرمانی کی،
وہی والد اخبار میں اشتہار دلوا دیتا ہے کہ میں نے فلاں بچے کو آگ کر چھوڑا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے معاملات کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک مقصد تھا اور اس مقصد پر اس کی وہ اولاد پورا نہیں اتری۔ آسمان کو پیدا کیا، آسمان کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، زمین بنائی گئی، زمین کے بنانے کا ایک مقصد ہے، حجر و شجر بنے، پھل پھول اگے، زمین سے کھیتی نکلی، غرض ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے۔ اگر کائنات میں بننے والا ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ یا اس مثال کو یوں سمجھیے کہ ہم ہر 5 سال کے بعد محنت کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق ترک کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں، اور تمام تر افراد اکٹھے ہو کر اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں، اور وہ نمائندہ 2 سال بعد یا 4 سال بعد یا 5 سال بعد جب میری اور آپ کی دہلیز پر دوبارہ ووٹ کا سوالی بن کر آتا ہے تو ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تو نے ملک و ملت کے لیے کیا کیا ہے، ہماری نسلوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اور اگر اس کے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہ ہو تو ساڈا جواب کیوں دا اتھے کی لین آیا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، اچھا بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ساڈا یہ جواب ہوندہ نا کہ بھائی تو ووٹ لے، نمائندہ بنا، لیکن تو نے ہماری ملک و قوم کی عزت کا خیال نہیں کیا تو تم پھر ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تم کس منہ سے ہمارے پاس آئے ہو؟ یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر یہ سوال ہم اپنے کسی نمائندے کو جس کے لیے ہم نے لڑائی بھی کی، جھگڑا بھی کیا، گالیاں بھی دی، گالیاں کھائیں بھی، اس سے کرتے ہیں تو جس خالق نے کائنات کا یہ سارا نظام میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے، کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو وہ مجھے اور آپ کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے؟ بولیے نا، کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن اور انسان پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کو مانیں، اس کے الہ ہونے کا اعلان کریں، اس کی وحدانیت کا پرچار کریں، اور عبادت عبدیت، عبد غلام ہونا، اس کا ماننے والا ہونا، اس کو چاہنے والا ہونا، یہ محدود نہیں کہ محض نماز کو عبادت سمجھا جائے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو عبادت نہ مانا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نازل کردہ تمام تر احکامات کو، تمام تر حکم جو خالق کائنات نے اتارے، ان پر عمل کرنا، اور ہر ایک چیز جس سے اس نے منع کیا ہے اس کا انکار کرنا عبدیت ہے، اس پر چلنا جس کا اس نے حکم کیا ہے یہ عبادت ہے، اور ان چیزوں سے انکار کرنا جس سے اس نے منع کیا ہے اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے۔ نماز کا فریضہ سر انجام دیا، عبادت کی، روزہ رکھا، عبادت کی، حج فرض ہوا، حج کر لی، عبادت ہے، عشر لازم آیا، عشر ادا کیا ہے، عبادت ہے، زنا سے بچے، آنکھ کے زنا سے بچے، ہاتھ کے زنا سے بچے، قدم کے زنا سے بچے، غرض ہر اس چیز سے بچے جس سے خالق کائنات نے منع کیا ہے، یہ عبادت ہے۔ اس نے ہر ایک چیز انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی، اس نے پھل پیدا کیے انسان کی خدمت کے لیے، سورج بنایا انسانیت کے نفع کے لیے، چاند بنایا
انسان کے نفع کے لیے، آسمان بنایا انسان کے نفع کے لیے، زمین پیدا کی ہے انسان کے نفع کے لیے۔ سردی اور گرمی کا موسم آتا ہے، آپ سردی سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں، گرمی سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں، جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، فصلوں کی نشو و نما ہوتی ہے، تمام تر معاملات کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات انسان کی خدمت کے لیے اس کرۂ ارض پر قائم کیے گئے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ فائدہ تو اٹھانا ہے لیکن ہماری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، تو کیا مجھے بتلائیے ان چیزوں سے فائدہ جانور نہیں اٹھاتے، ان چیزوں سے فائدہ گدھا نہیں اٹھا رہا، ان چیزوں سے فائدہ گھوڑا نہیں اٹھا رہا، ان چیزوں سے فائدہ دیگر جانور نہیں اٹھا رہے، یقیناً اٹھا رہے۔ اگر وہ بھی اٹھا رہے، ان کا اپنی جگہ ان کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، لیکن انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اس کی عبادت کرنا ہے۔ وہ مقصد بولیے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کو مزید آسان کرتے ہو، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا، مزید آسان کرتے ہو۔ خالق کائنات کا محبوب ترین پیغمبر، اعلیٰ ترین پیغمبر، اسلام کی تشریح کو سمجھیے، اسلام کی حقانیت پر غور کیجیے، اسلام کی بنیادوں پر غور کیجیے۔ اسلام کوئی وقتی مذہب نہیں ہے، اسلام عارضی مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کے گھر کا مذہب نہیں ہے، اسلام پوری امت کے لیے ہے، عالمی مذہب ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ آدم سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک اسلام رائج رہے گا۔ اسلام عالمی مذہب ہے، دنیا میں بے شمار مذاہب آئے، ہر ایک مذہب دوسرے مذہب کو کھا گیا۔ کہیں بدھ مت کو ہندو مت نے کھایا ہے، کہیں پر عیسائیت کو یہودیت نے کھایا ہے، کہیں یہودیت کو عیسائیت نے کھایا ہے، لیکن اسلام وہ لازوال مذہب ہے جو جب سے جاری ہوا ہر زمانے میں اس کے پیروکار موجود ہیں، ہر زمانے میں اس کے ماننے والے موجود ہیں، ہر زمانے میں باطل مذاہب کے سامنے اسلام سینہ سپر رہا ہے، باطل مذاہب کے سامنے مزاحمت کرتا رہا ہے۔ اسلام باقی تھا، اسلام باقی ہے، اسلام باقی رہے گا۔ ایک خوبصورت مثال جو پیغمبر اسلام نے اسلام کے اس ذری اصول کو بیان کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے دی ہے، کیسی خوبصورت مثال، ذرا توجہ تو کیجئے نا کہ ایک صحابی رسول، ایک غریب صحابی پیغمبر کی دربار میں آیا، پیغمبر سے مصافحہ کرتا ہے، پیغمبر اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب پیغمبر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آتے تو ریشم جیسا ملائم ہاتھ، میں پہلے بھی اس کی تشریح کر چکا ہوں، پیغمبر کی ہتھیلی کی برکات میں نے اسی منبر سے بیان کی ہے۔ وہی ہتھیلی، وہ مقدس ہتھیلی جب اس صحابی رسول کے ہاتھ میں آتی ہے، پیغمبر اس صحابی کے ہاتھ کی سختی کو محسوس کرتے ہیں، سختی کو محسوس کرتے ہوئے پیغمبر سوال کرتے ہیں، بتلانا تیرے ہاتھوں کے اندر اتنی سختی کیوں ہے، تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ وہ جواباً کہتے کہ اللہ کے حبیب، میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں، پتھر توڑنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اندر یہ سختی ہے۔ ذرا توجہ تو کرنا، اسلام کیسا لازوال مذہب ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام غریب کو اس کا حق نہیں دیتا؟ کون کہتا ہے اسلام کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا؟ کون کہتا ہے کہ اسلام بنیادی مذہب نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام لازوال مذہب نہیں ہے؟ کس نے تجھے لینن اور مارکس کے نظریات پڑھا چھوڑے جو یہ کہتا ہو کہ اسلام اس انسانیت کو حقوق نہیں دیتا؟ ذرا توجہ تو کرنا کہ اسلام کا نمبردار شارع اسلام، وہ عظیم ترین شخصیت جو وجہ وجود کون و مکان ہے، وہ اعلیٰ ترین شخصیت جو سید الانبیاء ہے، وہ اعلیٰ ترین شخصیت جس جو خالق کائنات کا معبود پیغمبر ہے، وہ اعلیٰ ترین شخصیت جو ساقی کوثر ہے، وہ اعلیٰ ترین شخصیت جو شافی معاشر ہے، وہ اعلیٰ ترین شخصیت جو امام الکونین ہے،
وہ امام الکونین اپنے مقدس لب اس صحابی رسول کے ہاتھوں پر رکھ کر اس کا بوسہ لیتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتی، یہ ذری الفاظ ادا کرتی کہ تو حلال کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، تو تیرا یہ حق بنتا ہے پیغمبر تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے۔ کائنات میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ بولیے نا، ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ اتنے تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈر نو ہاتھ نہیں ملایا جاتا، بندے کو 4 پیسے آ جائیں وہ غریب نو ہاتھ نہیں ملتا۔ بولو انجے ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہاتھ دیون بھی تے ادھے ہاتھ نال، ہاتھ دیون بھی تا ادھے ہاتھ نال 2 انگلی نال، اول تا غریب نیڑے ہی نہیں آندا، دوروں آدھا سائیں سلام ہوئے، ہاں جی مرشد سلام ہوئے، پیر بیٹھو ہے، پیر دے تلے آلہ بستر ہے، تے غریب مرید دے پوتر دے گالے اس گرمی چولا ہی کوئی نہیں۔ بولو نا، وہ کیویں سلام کرے؟ ہاں جی اس کا دوروں آکھڑا نا مرشد سلام ہوئے، انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ کائنات کا کوئی بھی فرد، کوئی وڈیرا، کوئی دولت مند، کوئی صاحب اقتدار، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کیا محمد الرسول اللہ کے کسی ادنا سے ادنا غلام کی جوتی کی خاک بھی ہو سکتا ہے؟ اور وہ عظیم پیغمبر غریب صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دے؟ بولیے نا۔ او بلندے نے تینوں اسلام کہیں سکھایا ہے؟ اسلام اس نو آتے ہیں، اسلام ہے۔ میں اس اسلام دی گل نہیں کر رہا جڑا ہر 2-4 سال بعد ساڈے ملک تبدیل ہو جاتا ہے، میں اس اسلام دی گل نہیں کر رہا جڑا ہر 2-4 سال بعد ساڈے ہاں، بولو انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ تبدیل ہوندا یا نہیں ہوندا؟ بھئی 2 سال پہلے عمران خان جڑا آئی وہ امیر المومنین آئی، ہونا دن شباز شریف نو بھی عربی آندی ہے، انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ پہلے عمران خان امیر المومنین، ہون مجاہد ختم نبوت، تے ہون شباز شریف نو بھی عربی آندی، انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ ہر 2-4 سال بعد جڑا اسلام تبدیل ہوندے ہوئے وہ اسلام محمد دا اسلام نہیں، وہ اسلام نہیں جس تے میں تے توں چلنا ہے، جس تے میں توں، جس دا دل سچا ہے، اگر وہ کسے نال کھلوتا پھر وہ برا ہے تے پہلے دن کیوں کھلوتا آئی؟ تے جی وہ سچا ہے تے مڑ چھڑیا کیوں آئی؟ اگر دل سچا ہے تے عمل کسے قومی رہنما دا نہیں ہو سکتا، کیونکہ امت نو اسے پیغام دینا ہے کہ اسے ایک رستے تے چلنا ہے، صراط مستقیم تے چلنا ہے۔ قومی رہنما دا ایک کردار نہیں ہوندا کہ قوم انہاں نو غدار تے بے ایمان سمجھنا شروع کر دے وے۔ اس واسطے ایک اچھی شکل پیش کرنی ہے، اچھا نقشہ پیش کرنا ہے، حق دے نال کھلوتا ہے تے پھر زندگی گزر جاوے، موت آ جاوے، حق نو حق آکھے، کفر دے خلاف کھلوتا ہے، مر جاوے پر کفر نو کفر آکھے، بے ایمانی نو بے ایمانی آکھے، ظلم نو ظلم آکھے، جبر نو جبر آکھے، زیادتی نو زیادتی آکھے، حق نال کھلوتا ہے کہ حق نو حق آتا رہے، چاہے اس دنیا تو رک سکتے ہو۔ توجہ ہے؟ بولو نا، ساڑی تے تواڈی اللہ ہے۔ بولو نا ذرا اچھا تو بولو، ہاتھ کھڑا کر کے دسو اللہ ہے۔ پکی گل ہے؟ کیوں جی ویکھیا نے؟ ہاں جی ویکھیا تو کوئی نہیں یا ویکھیا نے؟ ایک ویری ذرا سوچیا ہے نا، سوچنا ہے بولنا نہیں۔ یہ دنیا کہیں بنائی؟ میں کیا بولنا نہیں سوچنا ہے، دنیا سوچنا ہے۔ کوئی لبدا ہے تو پوری دنیا جیسے دنیا بنائی ہوگی؟
جس آسمان بنایا ہوئے سوائے اللہ دے کوئی اور نظر چاہتا ہے؟ کوئی اور سوچ آندی ہے؟ بولو نا، کوئی اور سوچ آندی ہے؟ دماغ چھوڑ کوئی کردار آندا ہے؟ نہیں آندا نا، کیونکہ وہ ہے جس اس دنیا نو بنایا ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس نے تجھے اور مجھے بھی بنایا ہے، اور تیری اور میری پیدائش کا ایک مقصد بھی بنایا ہے، تیری اور میری پیدائش کا ایک مقصد بھی بنایا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ہر عقیدے کا منکر اس دنیا میں ملے گا، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں ملے گا، موت کا منکر۔ اور قیامت کے دن لوگ یہ کہیں گے، قرآن مجید میں سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل، ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کر دیا، ہمیں ہمارے وڈیروں نے گمراہ کر دیا، اور ان کا یہ کہنا کسی کام نہیں آئے گا، ان کا یہ کہنا ان کے کسی فائدے میں نہیں رہے گا، انہیں بخشش اور نجات نہیں ملے گی۔ لہذا مجھے اور آپ کو آج غور کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا کردار کیا اسلامی کردار کے مطابق ہے یا کسی وڈیرے اور لیڈر کے کردار جیسا ہے۔ ہم نے اپنا کردار اسلام کے مطابق ڈالنا ہے، اس خالق کے مطابق ڈالنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیونکہ وہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک دریا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تو ہے، پر اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تم جو کہتے ہو اللہ ہے تو اللہ سے پہلے، دریا اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ دنیا اپنے آپ ہو گئی، وہ کہتا ہے تم کہتے ہو اللہ ہے تو بتاؤ اللہ سے پہلے کیا ہے، بتاؤ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو جواباً امام اعظم کہتے ہیں ذرا گنتی سنانا، وہ کہتا ہے 1 2 3 4 اور 100 تک چلا جاتا ہے۔ امام صاحب آتے نہیں غلط سنائیے، دوبارہ سنا، وہ پھر ایک تو شروع کرتا ہے 100 تک جانا ہے، امام صاحب آتے نہیں غلط سنائیے، اور لوگوں تو پوچھتا ہے بھائی میں غلط سنائیے، لوگ آتے نہیں سنائی تو ٹھیک ہے پر ساڈا امام ہے، امام آتا ہے غلط سنائیے، دوبارہ تو سنا، وہ پھر سنا ہے، ایک تو شروع کرتا ہے تو 100 تک جانا ہے، امام صاحب آتے نہیں غلط سنائیے، وہ آتا ہے بھائی میں غلط نہیں سنائی، ایک تو شروع کی تھی 100 تے مکائیے تو کیوں آنا غلط سنائیے؟ امام صاحب جواب چاہتے ہیں پھر دسنا ایک تو پہلے کیے، دسنا ایک تو، وہ آتا ہے ایک تو پہلے تو کچھ نہیں، ایک تو پہلے انہاں کہ جی میں اس ایک تو پہلے کچھ نہیں، ان جی یار اللہ تو پہلے بھی کچھ نہیں، اللہ تو پہلے بھی کچھ نہیں، وہ ایسی ذات ہے جس دی ابتدا بھی نہیں تو جس دی انتہا بھی نہیں، جس دی ابتدا بھی نہیں تو جس دی، اور پھر اگلا سوال کرتا ہے کہ امام صاحب میرا نظریہ ہے اے دنیا اپنے آپ بنی ہے، تو دس نا اے دنیا اس بنائیے۔ امام صاحب نہ ٹائم بن گیا، اگلے دن کٹھے حسین، اگلا دن آ گیا، امام صاحب وقت لیٹ پہنچے، او جواباً دیر یاد ہے امام صاحب تساں قومی لیڈر ہو، تساں بزرگ ہو، تساں فقیہ ہو، تو انہوں نہیں پتا وقت کی پابندی کے نوادن تساں وعدہ خلافی کیوں کیتی ہے، جیڑا ٹائم دیتا ہے اس ٹائم تے کیوں نہیں آئے؟ امام صاحب آدن واقعتاً میں دیر ہوئی ہے، لیکن دیر دی ایک وجہ ہے کہ جس رستے تو میں آنا آئی اس رستے دے وچ ایک دریا موجود آئی، دریا پار کرن تو پہلے میں ویکھیا کیے کہ ایک درخت کٹی گیا ہے، وہ دے اپنے آپ تختے بنے، پھر وہ کشتی بنیے، پھر وہ وچ لوگ سوار ہوئے، پھر لوگوں تو اس کشتی نے کرایہ وصول کیتا ہے، وہ دا ملا بھی کوئی نہیں، اپنے آپ چل دے ہوئے وہ دوجے کنارے تے پہنچ گئی، میں آ گیا، وہ دا امام صاحب ایک میں ہو سکتا ہے ایک درخت خود بخود کٹی جاوے، چیریوے بھی صحیح، تختے بھی بنے، پھر کشتی بھی بنے، کشتی بن کے تے تو اس دے وچ بہ بھی جاویں، وہ کرایہ بھی وصول کرے تے اتھوں تک بھی آ جاوے۔ امام صاحب آدن جے ایک کشتی انجے نہیں بن سکتی تے کائنات انجے کی میں بن سکتی ہے، ایک کشتی ایسے ہی نہیں بن سکتی تو بولو نا یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ وہ آگے سے جواباً کہتا ہے امام صاحب آپ کی یہ بات بھی مان لی، اگلا بتائیں نا اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے تو بولو نا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ امام صاحب دودھ کا ایک تھال منگواتے ہیں،
تھال منگوا کر کہتے ہیں کہ یہ دودھ ہے، کہتا ہاں ہے، بولو نا دودھ ہے۔ صوفی اقبال صاحب یہ گل صحیح سمجھ رہے ہو سن، دودھ ہے، بولو نا دودھ ہے، وہ کہتا ہاں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس میں سے مکھن دکھا، اس میں مکھن بھی ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں، کہتے ہیں اس میں سے مکھن دکھا، وہ کہتا ہے مکھن نظر تو نہیں آ سکتا۔ امام صاحب پھر بفر کے کہتے ہیں کہ تینوں دودھ وچ مکھن نہیں نظر آندا، تینوں کائنات وچ رب کیویں نظر آنا ہے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، علماء دیوبند سر بکف سر بلند۔ وہ آگے سے کہتا ہے امام صاحب یہ بات بھی سمجھ آ گئی، اور ایک سوال کا اور جواب دے دیں، ایک سوال کا اور جواب دے دیں، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لوں، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لوں۔ کہتا ہے امام صاحب بتائیں نا اس وقت اللہ دیکھ کہاں رہا ہے، اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ امام صاحب چراغ جلاتے ہیں، چراغ جلا کر کہتے ہیں اس کی روشنی کا چہرہ بتا، وہ کہتا ہے اس کی روشنی کا چہرہ تو کوئی نہیں، ہر طرف ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں جیسے اس ادنا سی روشنی کا ہر طرف منہ ہے، ہر طرف چہرہ ہے، تو وہ جو مجسم نور ہے اس کے چہرے کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے چہرے کا تعین بولیے نا۔ تو یہ ساری کائنات، اس ساری کائنات میں موجود ہر ایک شے انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی، انسان کو دینے کے لیے بنائی گئی، اور انسان کو رب نے صرف اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے، اپنی پسند کے لیے بنایا ہے۔ اور وہ جو خدمت چاہتا ہے وہ خدمت بھی ایسی چاہتا ہے جس خدمت میں باپ شریک نہ ہو، جس خدمت میں ماں شریک نہ ہو، جس خدمت میں بہن بھائی رشتہ دار شریک نہ ہو، جس خدمت میں نبی شریک نہ ہو، جس خدمت میں صحابی شریک نہ ہو، جس خدمت میں ولی شریک نہ ہو۔ ماں باپ کا مقام ماں باپ کو دیا جائے، بہن بھائی کا مقام بہن بھائی کو دیا جائے، رشتہ داروں کا مقام رشتہ داروں کو دیا جائے، نبوت کا مقام نبوت کے مقام پر رکھا جائے، آل بیت کا مقام آل بیت پر رکھا جائے، اصحاب رسول کا مقام اصحاب رسول کے مقام پر رکھا جائے، اولیاء کا مقام ان کی ولایت کا مقام اسی مقام پر رکھا جائے۔ لیکن رب کہتا یہ ہے کہ یہ جو تیری پیشانی ہے، یہ جو ٹکڑا ہے تیرے سر کا، یہ ٹکڑا اس نے اپنے لیے مخصوص کیے۔ جب یہ جھکے تو آواز یہی آئے سبحان ربی الاعلیٰ، وہی رب ہے نا جو پاک ہے، وہی رب ہے نا جو لازوال ہے، وہی رب ہے نا جو یکتا ہے، وہی رب ہے نا جو واحد ہے، وہی رب ہے نا جو اکیلا ہے، وہی رب ہے نا جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، جو غافل نہیں ہوتا، جو ہر مقام ہر گھڑی ہر جگہ پر دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ وہ یکتا اور تنہا ہے جو تیرا اور میرا خالق ہے، وہ اکیلا رب ہے۔ یہ پیشانی اس رب نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کی ہے کہ جب اس کی خدمت کا وقت آئے تو پھر اس خدمت میں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کوئی اور شریک بولو نا، اونچا بولو چاہ، کوئی اور شریک گل کوئی پلے پئی ہے کہ نہیں پئی؟ ہاں جی بولو نا، او بولو چاہ، گل کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پیدائش کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ انسان نو پیدا کرن دا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ کی مقصد ہے؟ اس کی عبادت، اس کو ماننا، ایک یکتا تنہا ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور ایسے عمل کرنا، اس طرز کے ساتھ عمل کرنا کہ پھر دنیا کہے کہ ہاں یہ اس کے ماننے والا ہے۔ پھر ہر حالت میں ہر ایک چیز سے رک جانا۔ خاتون راستے سے گزر رہی ہے، دیکھتے ہوئے نگاہ جھکا لینا، بولو نا، دیکھتے ہوئے نگاہ جھکا لینا۔ اور اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ گزر رہی ہے تو وہ بھی نگاہیں جھکائے، وہ بھی پردہ کرے، وہ بھی پردہ کرے۔ اس کو بھی یہ حاصل نہیں کہ وہ نافرمانی کرے۔ جیسے کہتے ہیں نا، سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی، سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر،
کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں. آخر میں بیت المقدس کے حوالے سے وہ عظیم ترین مقام جو قبلہ اول ہے، مسلمانوں کے دلوں میں اس کا انتہائی مقام ہے، انتہائی قدر و منزلت ہے، سینکڑوں انبیاء کا مسکن رہا. اس مقام پر کل کے دن میں اسرائیل نے جارحیت کی ہے. اس جارحیت کی مذمت بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. افسوس ہوتا ہے، ایک طرف تو امریکی وزیر خارجہ، امریکی محکمہ خارجہ کا ترجمان یہ بیان دیتا ہے کہ تعلیمی مقامات اور مذہبی مقامات پر دہشت گردی قابل مذمت ہے، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے قبلہ اول پر ہونے والی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی جاتی، جس کے لیے طے کہ اس مقام پر عام طبقے کے افراد جو غیر مسلم ہیں، وہ غیر مسلم افراد وہاں وزٹ کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن مسلمان جب آئے تو اسے عبادت کا حق بھی حاصل ہے، وہ وہاں پر آ کر عبادت کرے. اگر ایک طرف روس کا وزیر خارجہ یہ بیان دے دے کہ یوکرائن کے اندر نازی افراد بھی موجود ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ یوکرائن کا صدر چونکہ یہودی ہے اور ان کو یہودیوں کو اس بات کی تکلیف بھی پہنچے کہ نازیوں کا اور ہٹلر کا تذکرہ کر کے ہولوکاسٹ کی یاد دلوائی گئی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کو فون کر کے اس سے معافی منگوائے اور وہ معافی مانگے، جو دنیا کی ایک طاقت مانا جاتا ہے، جو سپر پاوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے کہ اس دنیاوی طاقتوں میں جسے ویٹو کرنے کا حق حاصل ہے، وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے فون پر معافی مانگتا ہے، تو کیا 57 اسلامی ممالک مل کر اسرائیل سے معافی نہیں منگوا سکتے؟ اتنا ستم کہ ایک طرف ایک بیان دے دیا جائے تو اس بیان پر معافی منگوائی جاتی ہے، دوسری طرف تشدد کیا جاتا ہے، بربریت کی جاتی ہے، ظلم روا رکھا جاتا ہے اور اس پر کوئی اعلان نہیں کیا جاتا. ہم اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس ملے اور اس پر آواز بھی بلند کرے. اگر انہیں اپنے مسائل سے فرصت مل جائے تو عالم اسلام کے لیے بھی غور کر لے. وما علینا الا البلاغ المبین.